السلام علیکم، اہلا وسہلا فیکم فی الدرس السابع، یعنی ساتواں لیسن مدینہ بکس کے اندر. اچھا، اس لیسن کے اندر اگر آپ نے پچھلا لیسن نہیں دیکھا تو پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیجیے گا. اس کے اندر اور اس لیسن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اس کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ جیسے مطلب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر نئے کلمات یعنی مفردات آ جائیں گے. مطلب نئے مفردات یعنی نئے ورڈ سیکھنے ملیں گے عربی کے اندر. اس کے علاوہ گرامیٹکلی یعنی قواعد کے لحاظ سے کچھ بھی نئی چیز نہیں ہے. تو اس کے اندر بس ہم نے سیکھا نا کہ حاضہ مطلب حاضہ کسی میل آبجیکٹ یعنی کسی مرد کی طرف اشارہ کرنا یا کسی میسکولین آبجیکٹ کی طرف. تو اور حاضی ہی ہوتا ہے کسی عورت کی طرف یا کسی فیمنن آبجیکٹ کی طرف. تو اسی طرح حاضہ مطلب ذالکہ ہوتا ہے اسماء الاشار البعید. اگر مطلب وہ یہ کہتے ہیں حاضہ کو اور حاضی کو بھی کہتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے عورت سے مرد کی طرف کر رہا ہو. اور ذالکہ کہتے ہیں وہ، اور تلکا بھی وہ کو کہتے ہیں لیکن کسی مطلب عورت کی طرف یا فیمنن آبجیکٹ کی طرف. مثال کے مرغی فیمنن ہوتی ہے، اس وجہ سے تلکا دجاجتن، وہ ایک مرغی ہے. اس طریقے سے یہ ایک طریقے سے کنسائز جو ہم نے کیا ہے اسماء الاشارہ، اس کا ایک یہ مطلب ایک سمری دی ہوئی ہے. اچھا، پھر درس الثامن کہتے ہیں 8ویں لیسن کو. اچھا، اس کے اندر ہم بہت ہی امپورٹنٹ اور اساسی چیزیں پڑھیں گے. تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم وہ شروع کرتے ہیں جو ایک طریقے سے شارٹ کانورزیشن ہے، جو یعنی بیچ میں جو لوگ بات کر رہے ہیں. تو حاضر رجل تاجر وذلک الرجل طبیبا. اچھا، ابھی تک ہم نے جو حاضر استعمال کیا ہم نے اس طریقے سے کچھ استعمال کیا ہے. حاضر سوری حاضر مطلب حاضر کتاب، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، حاضر کتابن. اچھا، اس کا ہم نے مطلب پڑھا یہ ہے کہ ایک کتاب ہے. اچھا، مثال کے طور پہ اگر مجھے کہنا ہو یہ کتاب ہے، ایک کتاب میں جس کہنا ہوں ایک کتاب ہے، تو وہ کس طریقے سے بولیں گے؟ ہم بولیں گے پھر حاضل کتابو، حاضل کتابو، حاضل کتابو، ٹھیک ہے. حاضر کتابن یہ کسی ایک کتاب کی طرف اشارہ ہوگا، حاضل کتابو یہ کتاب ہے. بس اس کا کسی مطلب اس کو کسی ایک آبجیکٹ کی طرف نہیں کرنا ہوگا. تو اس کو اگر انگلش میں سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں دس از اے بک اور دس بک. دس از اے بک یہ کسی یعنی دس از اے بک کسی ایک کتاب کی طرف ہے، اور دس بک. اچھا، اگر مجھے کہنا ہو کہ دس از دا بک یہی ہے کتاب، یہی ہے کتاب، تو میں اس کو کس طریقے سے بولوں گا؟ ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے، ھذا ھو الکتاب، ھذا ھو الکتاب. اچھا، یہ ہم اس کو فردر آگے ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے بس اب یہ سمجھ لیں یہ ہوگا دس از دا بک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ال ادھر آیا ہے ان دونوں اس میں، تو حاضہ اور ذالکہ، اور یہ بائی دا وے یہ جو رول ہے یہ سارے اسماء الاشارہ کے لیے، یعنی حاضہ ذالکہ تلکہ حاضی چاروں کے لیے اپلائی ہوتا ہے. اور پھر چاروں کے لیے اس حساب سے چینج بھی ہوگا، اس لیے اس رول پہ زیادہ فوکس ابھی نہ کریں. تو حاضل کتابو یعنی اس کا جو ال آیا ہے اس کا مطلب اس سیناریو میں د ہوا ہی نہیں. یہ بس ایک عربی کے اندر ایک چیز ہے. آپ مطلب کچھ رولز ہوتے ہیں لینگویج کے اندر یا لغت کے اندر یا کسی بھی زبان کے اندر جس کے اندر آپ کچھ کر نہیں سکتے، بس ایک اساسی رولز ہوتے ہیں. تو اس میں سے عربی کے اندر عربی میں سے بہت ایک اساسی قاعدہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ کرتے ہو حاضر کتاب کسی ایک کتاب، حاضر کتاب یہ کتاب، اور یہی ہے کتاب، حاضر هو الکتاب. تو یہ ہمارے ایک طریقے سے 3 فارمز ہو گئے، تب یہ وہ تحدث کی طرف دیتے ہیں. حاضر رجل تاجر وذلک الرجل طبیب. یہ مرد جو ہے، اچھا اس کے اندر ال کا مطلب د نہیں ہوا، یہ مرد تاجر ہے، یہ مرد ایک تاجر ہے اور وہ والا مرد ایک ڈاکٹر ہے. حاضر البیت للتاجر وذلک البیت للطبیب. اچھا، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا لام جو ہوتا ہے یا لی وہ ایک حرف جر ہوتا ہے، حرف جر ہوتا ہے جو اپنا مطلب کسی کی ملکیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو حاضر البیت للتاجری یہ گھر تاجر کا ہے، اس کا آپ کا بھی کہہ سکتے ہو، لیکن مطلب اس کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہوگی اس کی ملکیت کیا ہے، یا اس طریقے سے. وذالک البیت للطبیب اور وہ والا گھر طبیب کا ہے. بیت تاجری امام المسجد و بیت طبیبی خلف المدرستی. اچھا، اس کے اندر ہم 2 نئے ورڈ پڑھے، امامہ اور خلفہ، امامہ اور خلفہ، سوری خلفہ امامہ. اچھا، ہم نے تحتہ پڑھا تھا آئی بلیو ایک لیسن، ہاں 2 لیسنز پہلے. تو 2 لیسنز پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تحتہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے.
تحت المثال کچھ بھی، تحت المکتب، ڈیسک کے نیچے کچھ بھی. امامہ اور خلفہ بھی اسی طرح ہے. تو تحت کا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تحت کے آگے جو لفظ ہوگا وہ آٹومیٹکلی مضاف الیہ ہو جائے گا. تحت ایک مضاف ہے، مضاف الیہ اس کا اگلا ہو جائے گا. امامہ کے اندر بھی اس وجہ سے امامہ کا مطلب ہوتا ہے، امام سے اس کو کنفیوز نہیں کرے گا، امامہ کا مطلب ہوتا ہے آگے. آگے اور خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اس کے پیچھے. تو اس کو ٹرانسلیٹ اگر اس کو کریں مضاف اور مضاف الیہ، یاد رکھیے گا. تو بھائی تو تاجری امام مسجد، تاجر کا گھر مسجد کے آگے ہے، اور طبیب کا گھر مسجد مدرسہ یعنی، اور یاد رکھیے گا مدرسہ یعنی کسی بھی اسکول کے بارے میں، تو اسکول کے پیچھے. لیمن حاضر سیارہ ولیمن تلکہ، یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ کس کی ہے. تو یہ بھی مطلب ایک طریقے سے لیمن کا مطلب یہ ہوتا ہے ملکیت کے لیے کہ یہ کس کی ہے. لی اس کے اندر یہ دو چیزوں کے اندر مشتمل ہے، لی اور من. من ہوتا ہے کون، یا مطلب اس کو کس کی، اور اس کو ایک ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر یہ کس کی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس پورے کو. لیمن کس کی گاڑی ہے اور وہ کس کی ہے. تو یہ ہمارا بیسک مطلب اس لیسن میں یہی تھا. اور ہاں ایک اور چیز یاد رکھیے گا، مثال کے اوپر الکتاب ہوتا ہے. اچھا، یا مثال کے طور پہ ہاں یہ اچھی مثال ہے کہ للطبیبی. اچھا الطبیب ہوتا ہے، الطبیب، الطبیب، ایک منٹ، الطبیب، الطبیب مثال کے طور پہ میں نے لکھا الطبیب، الطبیب. اچھا اگر مجھے کہنا ہوگا للطبیب، جیسے یہ اس ایگزامپل کے اندر لکھا ہے، تو آپ نوٹس کریں گے کہ للطبیبی کے اندر اس نے للطبیبی، ہاں للطبیبی چونکہ حرف آف جر ہے تو اینڈ میں وہ زیر آ جائے گا. تو للطبیبی کے اندر آپ نوٹس کریں گے اس نے الف مطلب سمجھے ریموو کر دیا، یعنی ہٹا دیا. تو یہ ایک رول ہے عربی کے اندر، جب بھی آپ ال کے ساتھ لام آف جر آئے گا تو اس طریقے سے وہ الف ال کا ریموو ہو جائے گا. للمحمود مثال للمحمود، للمحمود، للمحمود کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے للمحمود، محمود، للمحمود. ہم نے الف جو اس میں ریموو کر دی، یہ تمرین ہے یعنی ایکسرسائز، آپ اس کو سالو کریے گا. اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ہم نئے وہ ورڈس پڑھیں گے. اچھا اس کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ جو ہے، یہ امریکہ جو ایک لفظ ہے، یہ اس کا مطلب آف کورس امریکہ ہوتا ہے، اس کا مطلب امریکہ وہی اردو والا ہے. اور اس کے اندر کبھی بھی ظاہر سی بات ہے وہ کیس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اینڈ میں الف ہے تو بس یہ ایسے ہی رہے گا. آپ اس کو ایسے ہی پڑھے گا، چاہے اس کے پیچھے من ہو یا کوئی حرف جر ہو یا لام ہو یا کچھ بھی ہو، من ہو، مضاف الیہ ہو، امریکہ امریکہ ہے، امریکی، امریکن سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور جیسے سوئٹزرلینڈ کو سویسرا کہتے ہیں، سویسرا، اس کے اندر بھی اینڈ میں الف ہے تو یہ بھی چینج نہیں ہوتا. باقی ایکسرسائز ہے کہ اسی طرز کے اسی طرز کو دیکھتے ہوئے جو مثال کے اندر دی ہوئی ہے اسی کے بیس پہ واقعی کریں تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں کہ حاضر طبیب، حاضر طبیب. تو ہمارے جو اس درس کا سمجھے مین پارٹ ہے، جو ہم نے جو مین چیز جو سیکھی اس درس کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ حاضہ کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. باقی اس کے اندر تلکا، اور یہ میں نے آپ کو واپس ریپیٹ کر رہا ہوں، حاضہ، ہاتھی، ذالکا، تلکا، چاروں اسماء الاشارہ جو ہم ابھی تک پڑھے چاروں پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے. لیکن مثال کے طور پر اگر مجھے بولنا ہو کہ حاضی ہی الدجاجہ، یہی ہے وہ مرغی، تو وہ اس طریقے سے ہمیں لکھیں گے کیونکہ وہ دجاجہ کے اندر تا مربوط ہے، اور مرغی ایک مطلب فیمل، اور مطلب فیمل مرغا، مطلب مرغا اور مرغی فیمل ہوتی ہے. جیسے حاضی ہی آئے گا کیونکہ وہ فیمل یعنی شی یا اس کا پروناؤن ہے. تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے. امید آپ کو اس لیسن سے استفادہ ہوگا. مع السلامہ.